کے اعتبار سے تو سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھی امام اٹھائے تھے جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے، اور یہ امت تو پوری کی پوری امت دعوت دینے والی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو میرے بھائی یہ اللہ نے پوری امت کو ڈگری دی ہے نیکی کی طرف بلانے کی اور برائی سے روکنے کی، یا مولویوں کو ڈگری دی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو یہ ڈگری تو ساری امت کو ملی ہوئی ہے. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 2311 کے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو وہ شیطان تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے. تو سچی بات اگر کوئی شیطان بھی کرے تو اس سے لے لیں. تو زیادہ سے زیادہ کسی کو شیطان کا ہی ٹائٹل دیا جا سکتا ہے کہ کوئی انجینئر صاحب کو شیطان بھی سمجھتا ہے. ہمارے ریفرنسز کو دیکھیں. ہمارا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نیا فرقہ لانچ کر دیا ہے، نئی دعوت لانچ کر دی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پرانی ہی دعوت تھی جس کے اوپر گرد و غبار علماء نے ڈال دیا تھا، وہ ہم نے ہٹا کے لوگوں کو بتایا کہ آپ کے علماء نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے. یہ بخاری مسلم اگر میں نے گھڑی ہے تو پھر میں نے نیا فرقہ بنایا. اگر بخاری مسلم ہمیشہ سے ہے، قرآن ہمیشہ سے ہے اس امت کے اندر 1400 سال کے اندر، تو میں نے تو کوئی نئی بات نہیں لانچ کی ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. اور باقی یہ کہنا جی کہ استاد کی ڈگری اور یہ وہ، میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو، میرے پہ گرفت کرنا بڑا آسان ہے. وہ میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ والی بات کروں گا. وہ کہتے تھے میری باتیں چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی ہیں. میں اس سے بھی ایک الگ ورژن ہوں کہ میری گفتگو ریکارڈڈ ہے ویڈیو میں، میرے ریسرچ پیپر پرنٹڈ ہے. اگر کسی نے کوئی غلطی پکڑنی ہے تو اس میں پکڑے، ہمیں بتائے کہ کون سی غلط. باقی ڈگری والا معاملہ تو یہ تو ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے. میں آج دیوبند کی ڈگری لے کے آ جاؤں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بریلوی اور اہل حدیث مجھے عالم دین مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. تو پھر ڈگری کا تو ہمیں دوس کیوں لگاتے ہیں؟ جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو ڈگری میں ٹائم کیا؟ آپ علم کو دیکھیں، آپ آم کھائیں، پیڑوں کو نہ گنیں. باقی الحمدللہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہے وہ علم تو حاصل کیا. اور آپ کے تو جو بریلوی مکتب کے علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں کرامت ہے. کل بلکہ انگلینڈ سے بھی ایک بہت بڑے عالم دین کا فون آیا، میں نام نہیں لیتا، وہ بالکل ایک مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگے ہم یہاں پہ انگلینڈ کے اندر تمام مکاتب فکر کی کانفرنسز کراتے ہیں. کہتے ہیں میں پہلے آپ کی کلپ سنتا تھا تو اس رمضان میں نے ڈیٹیل لیکچر سنے. کہتے ہیں کہ میں مان نہیں سکتا کہ یار مدرسوں کی آؤٹ پٹ یہ بندہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے علم کیسا اتنا علم کیسے حاصل کیا سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے. تو میں بالکل کلیئر کر دوں کہ اس اعتبار سے تو کرامت ہے کہ الحمدللہ میں 92 میں جب میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور آج 2017 ہے 21 جولائی. تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں پچھلے 25 سالوں میں کتابی کیڑا ہوں. کتابیں پڑھتا ہوں، سب کی پڑھتا ہوں، لیکچر سب کے دیکھتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی صلاحیت دی ہے، اس کے ذریعے میں انالیسس کرتا ہوں اور اس کے بعد جو حق بات ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ میں نے کوئی ایک نظریہ بھی ایسا لانچ نہیں کیا جو امت میں کسی نہ کسی فارم میں ایگزسٹ نہ کرتا ہوں. کوئی نیا آگے میں نے کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر دیا، یا میں نے کوئی رجم کی سزا کا انکار نہیں کر دیا، یا میں مہدی کا انکار نہیں کر دیا، یا میں نے خلفائے راشدین کا انکار نہیں کیا. ایسی چیز تو میں نے پیش ہی کوئی نہیں کی. سب کی سب چیزیں الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ہمیشہ سے ایگزسٹ تھیں. ہاں یہ ہے کہ وہ جو آتا ہے نا فَتَقَطَّعُوا عَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، جو سورہ المومنون میں آتا ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فارغون، ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. تو کسی نے صرف توحید پکڑی ہوئی تھی، کسی نے صرف اہل بیت کی محبت پکڑی ہوئی تھی، کسی نے صرف صحابہ کی محبت، کسی نے بزرگوں اور اولیاء کی محبت پکڑی ہوئی تھی. ہم نے وہ ساری چیزوں کو یکجا کر کے صحیح بات بتائی ہے کہ ایک شے نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پوری کمبائنڈ فارم میں جو جتنی چیزیں ہیں سب کی سب ایک جگہ پہ جمع ہونی چاہیے. تو الحمدللہ سب لوگ جاگ رہے ہیں اور یہ دعوت پھیل رہی ہے. اور باقی یہ کہنا کہ جی وہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ہوتا ہے، جیسے آپ نے انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے، میں اس کے اوپر مسئلہ نمبر 141 ریکارڈ کروا چکا ہوں. علماء کرائم ورسز علماء پرائم، مجرم علماء ورسز عزت والے علماء. اس میں نے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے کہ یہ سارے مسئلے دنیاوی تعلیم کے لیے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیا ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے؟ تو پھر ڈاکٹر اور انجینئر کی ڈگری کے ساتھ علماء کی ڈگری کی تو بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، فرض ہے. تو کیا وہ ڈگری حاصل کرے گا؟ کیا پاسبل ہے کہ ساری دنیا کے علماء ڈگری حاصل کر لیں گے سارے مسلمان؟ وہ اتنا علم حاصل کریں جس کو وضو کا طریقہ آتا ہے وضو کا طریقہ کسی کو سکھا دیں. ہر مسلمان کو عالم ہونا چاہیے. اس اعتبار سے پرفیکٹ عالم تو یہ ڈگریوں والے بھی نہیں ہیں.
ان سے اگر میں 1000 آیات جو قرآن حکیم میں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے یہ ڈسکس کروں تو ان کو علی بے نہیں آتی ہوگی. جیولوجی کے اوپر, اسٹرونومی کے اوپر, اسی طریقے سے جو میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. کئی میں آپ کو بتاؤں کتنے علماء ہیں بڑے بڑے, میں نام نہیں لیتا ہوں, ان سے جا کے جب لوگوں نے کیلکولیشن کرائی ہے نا یہ وراثت کے مسائل, بالکل غلط ہی رزلٹ نکال کے بتاتے ہیں. علماء کی ڈگریاں بھی ہیں, دنیاوی ڈگریاں بھی ہیں, وراثت کا کوئی مشکل قانون چل دے ان کو زبر تقسیم نہیں کرنے آتی. تو یہ لوگ کہاں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس آئے انشاءاللہ آپ کو میتھمیٹیکلی وہ کیلکولیٹ کر کے دیں گے. پھر میرے پاس آتے ہیں اور پھر ان کو جب میں سمجھاتا ہوں کہتے ہیں یار ہم تو اتنا بڑا عالم مانتے تھے, ان کو تو سمپل میتھمیٹکس نہیں آتی ہے, تو یہ ڈگریاں کہاں کی ہے؟ دین ڈگریوں میں نہیں ہے, علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور علم حاصل کرنے کے کئی سورسز ہیں کہ آلریڈی جن لوگوں نے ایک محنت کی ہے اس سے استفادہ کریں. سب سے بڑا سورس یہ ہے, آپ ویل کو دوبارہ سے انوینٹ نہ کریں. باقی آج کے علماء جو ہیں انہوں نے کون سی تحقیق کر لی ہے اس وقت؟ جتنے محدثین ہیں کیا اپنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچا رہے ہیں؟ چاہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں, یا شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں, یا شیخ شعیب ارنوت ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ, یا باقی جتنے محدثین ہیں, کیا یہ ہر حدیث کی سند اپنے سے نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں؟ یہ نقال ہے سب کے سب. یہ نقال وہ اردو والا نہیں ہے, انہوں چھیڑنا سمجھو, نقال کہتے ہیں نقل کرنے والے. یہ سب کے سب کہتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم. ہاں بخاری مسلم اپنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں. تو اگر میں بھی بخاری مسلم سے حوالے دوں اور البانی اور شیخ زبیر علی بھی دیں اور شعیب ارنوت بھی دیں رحمہم اللہ اجمعین, تو فرق تو کوئی نہیں ہے. حوالے تو وہ بھی دے رہے ہیں, انہی بڑے بزرگوں کے, ہم بھی انہی کے حوالے دے رہے ہیں. تو انہوں نے کون سی اس اعتبار سے کوئی نیا کوئی پہیا انوینٹ کر دیا؟ جن اصول کے اوپر یہ حکم لگاتے ہیں اصول بھی ان محدثین کے بنائے ہوئے ہیں, امام مسلم نے مقدمے میں بنائے ہوئے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط کی جاتی ہے کہ جی وہ ڈگری حاصل کریں, ڈگری لے کے بھی انہوں نے نکالنی بنتی. تو میں اکثر کہتا ہوں انگلش میں اسپیلنگ ہے BUT بٹ یا BAT بٹ, ڈکشنری کھول کے چیک کر لیں. میں اگر کوئی حوالہ دیتا ہوں, اگر قرآن و سنت میں نہ نکلے تو آپ پکڑ لیں. اگر آپ کے ڈگری والے علماء دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, غلط باتیں بتاتے ہیں, اور خود بریلوی مانتے ہیں کہ دیوبندی علماء دھوکہ دے رہے ہیں, دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلوی دے رہے ہیں, تو آپ سے احمد بریلوی صاحب کا میں نے وہ بول ٹی وی کے جواب میں بتایا تھا نا کہ انہوں نے لکھا ہے فرقہ وہابیہ شیطانیہ, یہ شیطان لعین آفاقی شیطان کے پیروکار ہیں. یہ تو ان کی زبان ہے, کہتے ہیں ہمارے علماء کی تو زبان بڑی اچھی ہے.